بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج کی ہماری ویڈیو ہے دفعہ نمبر 204 تعزیرات پاکستان یا تعزیرات ہند کی۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح اللہ پاک سے دعا کروں گا کہ ذات پاک آپ کو ہمیشہ ٹھیک رکھے، خوش رکھے اور محفوظ رکھے۔ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور محفوظ رہیں، اور اللہ پاک سے یہ بھی دعا کروں گا کہ ذات پاک اپنی بے شمار لاتعداد رحمت نازل فرمائے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ دفعہ نمبر 204، کسی دستاویز کا ضائع کرنا تاکہ وہ بطور ثبوت پیش نہ کی جا سکے۔ جب کوئی شخص ایسی دستاویز کو چھپائے یا تلف کر ڈالے جس کو عدالت میں بغرض وجہ ثبوت کے پیش کرنا ہو تو ایسی صورت میں شخص دفعہ 204 تیپے کے تحت قابل سزا ہے، جس کی میعاد 2 سال قید یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ فرینڈز، ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اور اگر آپ بھرپور طریقے سے تیاری کرنا چاہتے ہیں، سبجیکٹ وائز تیاری کرنا چاہتے ہیں، تو پولیس لاز فار پروموشن ہمارا چینل کا نام ہے، اس کے اوپر کلک کریں اور پلے لسٹ پہ جا کے اپنی مطلوبہ جو آپ کا سبجیکٹ ہے جس کی آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں، وہاں سے آپ کو ساری کی ساری ویڈیوز پلے لسٹ کی صورت میں مل جائیں گی۔ ویڈیو کی طرف واپس آتے ہیں۔ دفعہ نمبر 204، کسی دستاویز کا ضائع کر دینا تاکہ وہ بطور ثبوت پیش نہ کی جا سکے۔ فرینڈز، آپ کو یاد ہوگا ہم نے دفعہ نمبر 34 کے اندر مشترک ارادہ جو تکمیل جرم تھا، اس سے پہلے ہم نے ایک دفعہ پڑھی تھی۔ اس دفعہ میں دفعہ نمبر 29، جس میں دستاویز کی تعریف تھی کہ دستاویز کیا ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی، میں یہاں اس کا تذکرہ صرف تھوڑا سا یہی کروں گا کہ تھوڑا سا آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ دستاویز ہوتی کیا ہے۔ کائنڈلی اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ دستاویز کیا ہوتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لیں، وہ آپ کو اسی تعزیرات پاکستان کے پلے لسٹ کے اندر، پی پی سی کی پلے لسٹ کے اندر آپ کو مل جائے گی۔ تو کسی دستاویز کو ضائع کر دینا تاکہ وہ بطور ثبوت شہادت پیش نہ کی جا سکے۔ فرینڈز، دستاویز ہوتی ہی وہی ہے جو بطور ثبوت پیش کی جا سکے۔ تو اگر کوئی شخص ایسی کوئی دستاویز ہے، کوئی تحریر ہے، کوئی بیان ہے، کوئی ریکارڈ ہے جس کو چھپا لے یا پھر اس کو تلف کر دے، یعنی کہ اس کو ختم کر دے، اس کو پھاڑ ڈالے، جس کو عدالت میں بغرض وجہ ثبوت پیش کرنا مقصود ہو، تو ایسی صورت میں جس شخص نے یہ کام کیا ہے، جس شخص نے ایسی دستاویز کو چھپایا ہے یا تلف کیا ہے کہ وہ عدالت میں ایسی دستاویز جو ہے عدالت میں بغیر ثبوت پیش نہ ہو سکے، تو ایسا شخص جو ہے وہ 204 تعزیرات پاکستان کے تحت قابل سزا ہے، جس کو 2 سال کی قید، جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں۔ تو فرینڈز، پھر ہمیشہ کی طرح ایک بات آپ سے کروں گا کہ دفعہ نمبر 204 جو ہے یہ ہے سزا ہے کس چیز کی؟ کسی دستاویز کو ضائع کرنے کی، تاکہ وہ بطور ثبوت پیش نہ کی جا سکے۔ ٹھیک ہے، کچھ ہمارے سیکشن ہوتے ہیں جن میں ہم ان کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں، کچھ جو ہے ان کی کچھ میں ان کی سزا ہوتی ہے۔ تو سزا اور ڈیفینیشن والی اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جب بھی پی پی سی یا آئی پی سی، انڈین پینل کوڈ یا پاکستان پینل کوڈ کے تحت جب بھی کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے، تو اس میں جو سزا ہوتی ہے اس کے تحت ایف آئی آر درج ہوتی ہے، اس دفعہ کے تحت، یہ نہیں کہ کسی ڈیفینیشن والی اس کے تحت۔ میں آپ کو اس کی ایک مشہور سی مثال دے دیتا ہوں کہ 302 جو ہے بہت مشہور ہے، اللہ پاک معاف کرے، اللہ پاک سب کو لمبی زندگی دے اور اس طرح کے گھنونے جرم سے دور رکھے، کہ 302 جو ہے یہ جرم ہے، جرم کی سزا ہے 302 جو ہے، اور اس کی تعریف جو ہے وہ 300 دفعہ کے اندر ہے۔ اور کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ 300 کے تحت ایف آئی آر ہوئی ہے، ہمیشہ 302 کے تحت ایف آئی آر ہوتی ہے۔ اسی طرح 300 جب سرقہ کی باری آتی ہے تو 378 جو ہے وہ سرقہ ہے اور اس کی تعریف ہے، اور 379 سے جا کے سرقہ سٹارٹ ہوتا ہے، تو 380 پھر آگے اس طرح چلتا جاتا ہے۔ تو کبھی بھی 378 کے تحت ایف آئی آر نہیں ہوتی۔ میں آپ کو اس لیے ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں کہ جو ایف آئی آر ہوتی ہے، جو پی پی سی ہوتی ہے، اس کے تحت ایف آئی آر درج ہوتی ہیں، اور اس میں وہی سیکشن لگتا ہے جس کی کوئی سزا ہو، جس کے اندر سزا بیان کی گئی ہو، اور کسی ڈیٹیل کی، کسی ڈیفینیشن والے کسی سیکشن کو اس میں اپلائی نہیں کیا جاتا۔ تو فرینڈز، ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے، آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔